بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل پروگرام ماہ رمضان خدا کی مہمانی کا مہینہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں جو بھی گفتگو ہوئی وہ مسلسل ماہ رمضان المبارک کے ہی سلسلے سے رہی۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کچھ سوالوں کے ساتھ، اور بلا تاخیر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا حسنین باقری صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پچھلے جو ایپیسوڈ میں جتنے بھی سوالات تھے اس کے جوابات بخوبی آپ نے بہت ہی عام و فہم زبان میں ہمارے ناظرین اکرام کو دیے۔ ہمارا اس ایپیسوڈ کا جو سوال رہے گا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، 1 مہینے کا رمضان، بقیہ 11 مہینے جو ہیں، ان 11 مہینوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اس عظیم مہینے اور بابرکت اور دعاؤں سے متعلق مہینے میں التماس دعا کے ساتھ دعا یہ بھی ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس نے توفیقات سے نوازا ہے اعمال اور عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یقیناً ایک بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے، جیسا کہ قبل کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 1 مہینہ 11 مہینوں پر یقیناً اثر انداز ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ بے شک اس مہینے کے نتیجے میں انسان بقیہ دنوں میں بہت سے اچھے کام انجام دے سکتا ہے۔ بعض چیزوں کی جانب خود روایات میں بھی اشارہ ہے، مثلاً خود ماہ رمضان روزے کا جو حکم ہے، اس کی جو حکمت بیان ہوئی ہے یا کسی حد تک وجہ جو بیان ہوئی ہے کہ مثلاً ماہ رمضان کا روزہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ دوسروں کے بھی بھوک و پیاس کا ہمیں احساس ہو سکے۔ بہت اچھی مثلاً سچ ہے، یعنی ہم جب بھوکے رہیں گے تب معلوم ہوگا کہ اگر کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ یا ہو سکتا ہے بعض افراد ایسے ہوں جو خود کبھی بھوک سے نہ گزرے ہوں تو انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا جب بچے بھوکے ہوں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ خود ایک طرح کا یعنی روایت کی بنیاد پر اگر روزے کے لیے، تو یہ ہمارے تمرین ہے 1 مہینے کی بقیہ 11 مہینوں کے لیے۔ یعنی جب ہم خود 1 مہینہ بھوکے رہیں گے تو احساس ہوگا کہ نہیں، دوسرے بھی جب بھوکے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے گویا توجہ دیں ان کی طرف، کیسے ان کا خیال کریں، کیسے ان کی مدد کریں۔ یا اسی طریقے سے مثلا اس 11 مہینے یہ 1 مہینے میں ایک بہترین چیز جو قابل توجہ ہوتی ہے کہ بہت سے کاموں میں اخلاص، خلوص، للہیت، یعنی صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ اتنا تو مسلم ہے کہ جب تک کوئی کام اللہ کے لیے نہ ہو قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یعنی للہیت نہ ہو، خلوص نہ ہو، یعنی دکھاوا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، یعنی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں، ریاکاری ہو، تو یہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ایک بہترین پیغام اور میسج ہے کہ اس میں جو 1 مہینہ عبادت ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا احتمال کم ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر اگر روزہ ہے تو روزے میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے ہیں، جب تک زبان سے نہ کہیں تب تک یعنی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ جی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کے لیے عبادت زیادہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، الحمدللہ سبھی کرتے ہوں گے، کہ وہاں پر دکھاوے کا خیال نہیں ہوتا ہے، ریاکاری نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ 1 مہینہ تمرین ماہ رمضان میں روزے رکھ کر یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمیں ہر عبادت میں ہی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل میں، کسی بھی عبادت میں یہ جذبہ نہ ہونے پائے کہ لوگوں کو معلوم ہو یا لوگوں کے لیے ہو۔ آج عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی دشواری کا اور پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اکثر لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ بہرحال ہمیں اللہ کی خوشنودی کا خیال کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، اپنے فرائض کو دیکھنا ہے، ہمیں کیا ذمہ داری سونپی ہے اللہ نے اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ سب سے زیادہ تو پریشانی لوگوں کو آگے یہ ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، خدا کیا دیکھ، وہی کہے کہ ہر چیز میں، ہر عمل میں ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا۔ تو اب یہ ماہ رمضان ایک طرح کی تمرین کا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا عمل انجام دے رہے ہیں 1 مہینہ جس میں ریاکاری کا احتمال کم ہے،
یعنی ہم ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جہاں پر ریاکاری نہیں پائی جاتی، بقیہ چیزوں میں بھی ہم خیال کریں. تو ایک فائدہ یہ 11 مہینے اثرات کا اس عنوان سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرف آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا اثر دوسرے مہینے میں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے زیادہ، تو یہ گویا باقی رہے. انشاءاللہ کوشش کریں. نماز صبح ادا ہو جاتی ہے، اس چیز کو ہم باقی رکھیں. بہت سے الحمدللہ مومنین ہیں جو نماز شب کی ماہ رمضان میں خصوصیت توفیق مل جاتی ہے، تو اس چیز کو ہم پورے سال باقی رکھیں. یہ اسی طریقے سے اس مہینے میں دوسروں کی مدد کا ایک جذبہ آ جاتا ہے، اس چیز کو ہم 11 مہینے بقیہ میں جاری رکھیں، باقی رکھیں. یا اس مہینے میں مثلاً ہم غیبت سے بچا لیتے ہیں اور اپنے کو اور جھوٹ سے بچا لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس طریقے کے دیگر گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں 11 مہینوں میں ہمارے لیے اثر انداز ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہی سارے اعمال اگر توجہ کے ساتھ ہوں اور دھیان دے کر انسان انجام دے اور واقعاً اس چیز کا خیال ہو، تو یہ سارے پورے سال میں سارے کاموں کو پورے سال انجام دے سکتا ہے. پورے سال 11 مہینوں کو بہترین مہینے بنا سکتا ہے. یعنی گویا یہ ایک مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہمیں پورے سال کے لیے کسی لائق بنا دیتا ہے، ہم کو کامیاب بنا سکتا ہے. تو یقیناً اثرات ہیں اور اثرات ہوتے ہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دعائیں پڑھنے میں لوگ مشغول رہتے ہیں رمضان المبارک میں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، رہیں، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہے دعا ہو چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کے ترجمے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ مسلم ہے ترجمے پر. اولاً خود ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی اہمیت بہت ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، تاکید بہت زیادہ ہے. جو ابتدا میں عرض کیا تھا خطبہ شعبانیہ کا ذکر آیا تھا، اس میں بھی ایک ہے کہ جس نے ایک آیت کی تلاوت کی اس نے بقیہ مہینوں میں پورے ختم قرآن جو کرتا ہے اس کی اس مہینے میں ثواب مل رہا ہے. تو فضیلت ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن اس ایک پہلو جو آپ نے اشارہ کیا صحیح ہے کہ ترجمہ ضرور دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن نے غور و فکر، جب تک ترجمہ نہیں دیکھیں کیا غور و فکر کریں، یعنی ترجمہ دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، پھر عملی میدان میں آنا چاہیے، یعنی انہی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کا مطلب یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ پھر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی جو عرض کرنا پڑھنے کا بھی ایک اثر ہے. تاکید ایک ہماری خود تلاوت پڑھنا، اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں. وہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہمیں ترجمہ دیکھنا چاہیے، ترجمے کی طرف توجہ دینا چاہیے. لیکن اس ترجمے کی وجہ سے جیسے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، جب ہم سمجھ نہیں ہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یا جب تک ہم ترجمہ نہیں دیکھیں تب تک نہیں پڑھیں، یہ بھی غلط ہے. ہم ترجمہ دیکھیں، اچھا ہے، یعنی بہت اچھا ہے. لیکن اگر ترجمہ نہیں دیکھ رہے تو اس سے بھی غافل نہ رہیں. یعنی یہ ایک خود پڑھنا بھی ایک ہمارے لیے بہت سے برکتیں رکھتا ہے، بہت سے فائدے رکھتا ہے. تلاوت کا حکم اسی لیے ہے. یعنی ایک تو قرآن پڑھنا چاہیے، یعنی تلاوت کرنا چاہیے، چاہے ہم ترجمہ نہ پڑھیں تب بھی پڑھنا چاہیے. پھر اسی لیے دیگر فائدے بھی بیان ہیں. مثلا جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے حافظہ اور ذہن اچھا ہوگا، تیز ہوگا. ایک اثر ہے اس کا. تلاوت قرآن کرے گا، اس کی آنکھوں کا نور بڑھے گا، یہ ایک اثر ہے اس کی زندگی کے. قرآن کی تلاوت جہاں ہوگی، جہاں آواز بلند ہوگی، وہاں سے برکتیں نازل ہوں گی اور نحوستیں ختم ہوں گی. یہ ہے. قرآن گھر میں تلاوت ہوگی، گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، وہاں سے بے برکتی ختم ہوگی، وہاں سے بلائیں دور ہوں گی، وہاں سے پریشانیاں دور ہوں گی، وہاں سے مصیبتیں دور ہوں گی، وہاں سے رحمتیں نازل ہوں گی. یہ سب چیزیں اس کے فائدے ہیں. یعنی خود تو اس کا مطلب ہے کہ خود تلاوت کا بھی اپنا اثر ہے، پڑھنے کا بھی اپنا فائدہ ہے، اور پڑھنے کی جانب توجہ دینا چاہیے. ہاں، کوشش کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھے، ترجمہ دیکھے، غور و فکر کرے. جب ترجمہ دیکھے گا تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، زیادہ بہرہ مند ہو سکتا ہے، زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے. بے شک. تو یہ بھی ہم رکھیں ساتھ میں، کوشش کریں. اور ماہ رمضان اگر تلاوت قرآن کا مہینہ رہتا ہے، ختم قرآن کا مہینہ رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف بھی آئیں کہ ہم یعنی اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم کی طرف بھی توجہ رکھیں، ترجمے کی طرف بھی توجہ رکھیں. یعنی قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، اور دونوں ہی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. اس کا عمل کی منزل آئے گی، پھر عمل بھی کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک طرف یہ دیکھا جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ بیمار ہیں، علیل ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کیا ان کو خدا کی مہمانی کا شرف حاصل نہیں ہوتا؟ دیکھیے، یہاں شریعت کا حکم ہے. اولاً جتنے بھی افراد شرعی نقطہ نظر جن کے اوپر واجب، ان سب کے لیے واجب ہے روزہ رکھنا. یعنی مہمانی کا مہینہ ہے لیکن روزہ رکھنا ان پہ واجب ہے. لیکن جن کے ساتھ شرعی عذر پایا جاتا ہے، یعنی معذور ہیں، مجبور ہیں، ان لوگوں کے لیے خود شریعت نے کہا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ توجہ رکھیے گا. یعنی ہم شریعت کے حکم کے پابند ہوتے ہیں.
عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شریعت حکم دے ہم اس پہ عمل کریں. تو گویا ہم نے شریعت کی بجاوری کی ہے. ایک آدمی اپنے وطن میں نماز پڑھ رہا ہے, شریعت کہے تمہیں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے, تو اس کا فریضہ اس وقت 4 رکعت. مسافر ہو گیا شرائط کے ساتھ, اب شریعت کا حکم ہے تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, تو اب یہ 2 رکعت وہاں اس کا فریضہ ہے, اس کو انجام دے رہا ہے. اپنے وطن میں ہے, انسان کے لیے صحیح سالی میں ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, یہ فریضے کی ادائیگی. مسافر ہو گیا شرائط کے ساتھ, تو اب شریعت کے تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے, وہاں روزہ نہ رکھنا یہ ہماری شریعت پہ عمل ہے. یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ معذور ہیں, جو لوگ مجبور ہیں, جن لوگوں کے ساتھ عذر ہے, ایسا نہیں کہ ان کے لیے مہمانی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں, وہ صرف روزہ نہیں رکھ سکتے, بقیہ میں ماہ رمضان ان کے لیے ہے, برکتیں ان کے لیے بھی ہیں, ان کے لیے بھی دیگر اعمال ہیں, ان کے لیے بھی دیگر چیزوں کی طرح توجہ رکھنا چاہیے. دعائیں ہیں, تلاوت ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا مطلب حکم خدا کی بجاور ہے. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بھوک و پیاس 1 مہینے برداشت کرنا ہے, نہیں, وہ تو ایک بھوک و پیاس یعنی کھانا پینا نہیں کھانا ہے, لیکن یہاں پر کھانا پینا بھی حکم خدا کے انجام دینے کے لیے, حکم خدا کی بجاوری کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. اب ایسے افراد جو معذور ہیں, جو لوگ بیمار رہتے ہیں, جو لوگ مجبور رہتے ہیں, ان کے لیے بھی ماہ رمضان ہے. اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. یعنی چونکہ ہم اپنے نفس کے تابع نہیں, ہم حکم خدا کے تابع ہیں. جب حکم خدا کے تابع تو جو بھی اللہ کا حکم ہوگا ہم انجام دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے, ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. تو جب روزہ نہیں رکھنا ہے تو یہ بھی ایک فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں. یعنی جہاں ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو یہ ہم اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں. تو یعنی یہ کبھی انسان محروم نہ ہو, اپنے کو محسوس نہ کرے کہ ہم نہیں رکھ پا رہے. نہیں, حکم خدا, جب اللہ کا حکم ہوگا ہم انجام دیں گے, جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم اس چیز منع کریں تو ہم نہیں کریں گے. تو یہ چیز. دوسری چیز ہے, ذیل میں ایک بات عرض کروں گا کہ شرعاً واجب ہے ہر بالغ عاقل کے اوپر کہ روزہ رکھے, مرد عورت سب کے اوپر واجب ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے, ایک شرعی حکم ہے, اور زبردستی کے بہانے نہیں بنا سکتے. یعنی شریعت میں زبردستی, شریعت کا حکم ہے. بعض لوگ ڈاکٹر کہہ دے روزہ نہ رکھے تو ڈاکٹر کہہ دے, ڈاکٹر کی بات پہ اس وقت عمل کرنا ضروری ہے جب واقعاً ہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. لیکن یہاں پر ڈاکٹر کو بھی بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں تب بھی ڈاکٹر کو بہانہ بناتے ہیں. اب ظاہر بات ہے, تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اگر واقعاً عذر ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے, یہ بھی حکم ہوتا ہے. لیکن اگر عذر نہیں تو ہر ایک کے اوپر روزہ ہے. اور روزے کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ بقیہ عبادتوں میں اور روزے میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر انسان کی نماز چھوٹ رہی ہے, انسان کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اس ایک نماز کے بدلے میں اتنی ہی نماز پڑھنا ہے. نماز صبح چھوٹی 2 رکعت, ہمیں قضا جب ادا کرنا واجب ہے, پڑھنا واجب ہے, تو 2 ہی رکعت ہم پڑھیں گے, 2 سے 3 نہیں ہو جائے گی, 2 ہی رکعت. لیکن تنہا ایک ایسی عبادت روزہ ہے کہ اگر ہم نے چھوڑا ہے, ہم نے نہیں رکھا ہے, تو اب صرف ایک روزہ نہیں ہوگا, بدلے میں کفارہ بھی آ جاتا ہے. البتہ اور دیگر اعمال ہیں جہاں پر کفارہ ہے, لیکن یہاں پر کفارہ بھی. ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے, شرعی عذر کے بغیر اگر ہم نے ایک روزہ چھوڑا ہے تو اس ایک روزے کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. یعنی قضا ہمارے پر واجب ہے, زندگی بھر ہمارے پر واجب رہے گی, نہیں ہم ٹال نہیں سکتے ہیں. ایک تو وہ روزے کی قضا واجب, پھر اس کے کفارے کے طور پر, گویا سزا کے طور پر کہتے ہیں, اس ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے ہمارے اوپر واجب ہیں. یعنی یہ آسان نہیں ہے کہ ہم آسانی سے چھوڑ دیں یا آسانی سے ہمارا چھوٹ رہا ہے, نہیں, ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے واجب ہیں. اور وہ 60 روزے کے سلسلے میں اتنا سخت مرحلہ ہے, یعنی حکم خدا کی جب مخالفت کریں گے تو سختیاں ہوتی ہیں, ورنہ شریعت بہت آسان ہے. اس 60 روزے میں ہمیں 31 روزے کنٹینیو رکھنا ہوں گے. یعنی اگر ہم نے 25 رکھے ہوں پھر چھوڑ دیا تو پھر سے 1 سے شروع کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں ہم کھیل نہ سمجھیں کہ دل چاہے گا رکھیں, نہیں دل چاہے. تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں روزہ رکھنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. قضا واجب ہے, کفارہ واجب ہے. لیکن جو لوگ عذر کی بنیاد پر نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, جن کے لیے شرعی عذر ہے, مثال کے طور پر مسافر کے اوپر روزہ نہیں, وہ نہیں روزہ رکھ سکتا, اس کے لیے روزے کا حکم ہی نہیں ہے, مخالفت کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یا جو شریعت کی نظر میں بیمار ہو, مریض ہو, بہت زیادہ بوڑھا ہے, تو ان لوگوں کے لیے روزہ نہیں. تو اگر جو لوگ عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں ہے, مجبوری کی بنیاد پر, شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں ہے, ان کو توجہ دینا چاہیے کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بالکل آزاد ہیں, جہاں جیسے چاہیں گھوم ٹہل کے کھائیں. بعض لوگ شرعی عذر کی بنیاد پر اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں جو وہاں پر روزہ نہیں تو ہم جیسے چاہیں کھائیں پئیں. نہیں, اس میں بھی ہمیں روزے کا احترام کرنا ہے, ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنا ہے, ہمیں روزہ داروں کا احترام کرنا ہے. احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے اپنے کو بچانا ہے.
حتیٰ اگر شرعی عذر کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں ہیں، بیماری کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے، تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نہ کھا پی رہے ہوں. بہت اچھی بات. یعنی لوگوں کے سامنے ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، یعنی عذر کی بنیاد پر. افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بغیر اس کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، گناہ گار ہیں، ان لوگ معصیت کار ہیں، اور پھر اس سے بڑا دوسرا جرم یہ کرتے ہیں، دوسرا گناہ یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے احترام کو پامال کرتے ہیں، روزے کے احترام کو پامال کرتے ہیں. جو کھلے عام آدمی کھا پی رہا ہے تو گویا ماہ رمضان کے احترام کو ختم کر رہا ہے، روزوں کے احترام کو ختم کر رہا ہے. تو جب شرعی عذر میں ہمیں اجازت دین نہیں دے رہا ہے کہ ہم علی اعلان اور دوسروں کے سامنے کھاتے پیتے پھرے، تو یہاں پر کہاں اجازت ہو جائے گی. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ. اولاً انشاءاللہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے اور کسی سے نہیں چھوٹے گا، سب کوشش کریں روزے رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں کہ اگر شرعاً روزہ نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے ہمارے پر چھوٹ ہے، تب بھی ہم احتیاط کریں روزے داروں کے سامنے، یعنی عمومی طور پر. بہرحال گھر والوں کے سامنے معلوم ہے کہ یہ مجبور ہیں تو ان کے سامنے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے سامنے. لیکن دوسروں کے سامنے، اس لیے کہ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہم مسافر ہیں لیکن ہر ایک کو نہیں پتہ ہے مسافر ہیں. اگر ہم سامنے کھاتے پیتے پھریں تو ہر آدمی سمجھے گا کہ اللہ کے حکم کے ہم مخالفت علی اعلان کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کے سامنے کوئی ایک طرح کی مخالفت ہے. یا ہم بیمار ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں، ہم سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں، ہم مسالہ کھا رہے ہیں، ہم جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں، ہمارا منہ چل. تو اب ایک ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو نہ معلوم ہو کہ ہم معذور ہیں یا عذر کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں، تو اس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم گویا اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہیں، ہم حکم خدا کو. تو یہ چیز بھی سماج میں عام نہ ہونا چاہیے کہ احکامات کی ویلو ختم ہو جائے، اللہ کے حکم کی اہمیت ختم ہو جائے. تو اس اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. تو حتی الامکان جو بھی جانتے ہیں ان کے سامنے بچ سکتے بچے، لیکن گھر والوں کے سامنے غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، حرام، لیکن پھر بھی ہم باہر جب بھی نکلے اس بات کا زیادہ خیال کریں، پاس و لحاظ کریں. بے شک کل ملا کے یہ ہے کہ کوشش کریں، ایک مہینہ ہے صرف رمضان المبارک کا، اس میں ہم سب کوشش کریں، کیونکہ اسٹرکٹلی آرڈر ہے. جب اب اللہ یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا اور جن کی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، کہ ہم ان کے لیے ایک مہینہ نہیں نکال کے دے سکتے ہیں. آگا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے جو بھی جوابات دیے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جوابات رہے. انشاءاللہ ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ اس طریقے سے بنے رہیں، اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے قرآن مجید کے ہی حوالے سے کہ ماہ رمضان کو بہار قرآن کا مہینہ کیوں کہتے ہیں، اور بھی کچھ بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی الحال آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی. شکریہ، خدا حافظ.